ایسی مرڈر مسٹری لٹکے ہوئے پائے جاتے، پولیس والوں کی ریڈ بھی پڑتی تھی، رومال اس کے گلے پہ لپیٹ کے ٹرک سے لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کی حال چال تاڈا ٹھیک کو نا؟ امید ہے سب بڑے ہوں گے۔ تو چلو یار چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج ہم کسی انسٹاگرامر کی بات نہیں کریں گے، آج ہم کسی چھپری کی بات نہیں کریں گے، آج ہم سنائیں گے آپ کو ایک ایسی کہانی جس کو سننے کے بعد آپ کے دل کی دھڑکن رک سی جائے گی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی مرڈر مسٹری جو آج تک سالو نہیں ہو پائی۔ یہ کہانی ابھی کچھ ٹائم پہلے کی ہے۔ تو اس کہانی میں کیا ہوا، کیسے ہوا اور کب ہوا، یہ جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ تو ہمیشہ کی طرح اس کہانی میں بھی میں کسی کا ریئل نیم یوز نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے کہ میں اس چیز پر ویڈیو بناؤں۔ تو اسی لیے ہم یوز کریں گے اس بندے کے نام کا پہلا ورڈ۔ تو اس کہانی کے جو مین کیریکٹر ہیں ان کا نام شروع ہوتا ہے این سے۔ تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، صدر میں ایک پارک ہے، یہ وہاں پر لٹکے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اب یہ مرڈر تھا یا سوسائڈ، یہ جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے تب جب یہ نئے جوان ہوتے، غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، نشے کرنا، یہ چیز ان کے لیے عام بن چکی تھی۔ پڑھائی یہ نہیں کرتے تھے، جاب یہ نہیں کرتے تھے، گھر کا کام یہ نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ 3 4 دن تک گھر بھی نہیں جاتے تھے۔ ان کی والدہ بیچاری ان کے پیچھے پڑی رہتی تھی، علاقے کے بچوں سے کہتی تھی کہ جاؤ دیکھو وہ کہاں ہے، اس کو ڈھونڈو اور کہو اس سے کہ اس کی ماں بلا دی۔ یہاں تک کہ گھر پہ کھانا کھانے بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی ماں نکلتی تھی باہر، اس کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈتی تھی، گھر لے جاتی تھی اور کھانا کھلاتی تھی۔ اب آپ لوگ کہو گے کہ یہ گھر کیوں نہیں جاتا تھا؟ یہ گھر اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کی اور اس کے والد کی آپس میں بنتی نہیں تھی، کیونکہ ان کے والد تھے سیدھے سادے انسان، اور جن چکروں میں یہ پڑ چکا تھا اس سے اس کے والد کوسوں دور تھے۔ وہ اس کو لاکھ منع کرتے، لاکھ سمجھاتے کہ یہ جو چکروں میں تو پڑ چکا ہے اس سے دور رہے، لیکن یہ سمجھتا نہیں تھا۔ تو جن چکروں میں یہ پڑا ہوا تھا، اس کا والد اس کو منع کرتا تھا کہ یہ چھوڑ دے اسے، یہ سنتا نہیں تھا، کیونکہ نشہ تو بھائی ایسی لت ہے نا، جو ایک بار لگ چکی ہے تو پھر وہ لگ ہی چکی ہے، پھر وہ نکلتی بہت مشکل سے ہے۔ تو جب یہ گھر جاتا تھا، اس کی اور اس کے والد کی تو میں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے یہ 3 4 دن تک گھر نہیں جاتا تھا۔ اور بھائی جو ایک بار نشوں میں پڑ گیا، اس کو کس چیز کی ٹینشن ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی پڑ جاتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی لیٹ جاتا ہے، اس کو چاہے بینچ ملے یا زمین، وہ کہیں بھی رات گزار لے گا، اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو ایک ڈیرا تھا، نام نہیں لوں گا میں، وہاں پر بکا کرتی تھی، تو یہ اپنا زیادہ تر ٹائم وہیں پہ گزارتا تھا، کیونکہ اس کو وہاں پر فری میں مل جایا کرتی تھی، تو یہ وہیں پہ پیتا تھا، وہیں پہ رہتا تھا، اور کبھی کبھار اگر وہاں نہ رہے تو باہر کہیں دن گزار لیتا تھا۔ اور اس ڈیرے پہ اکثر پولیس والوں کی ریڈ بھی پڑتی تھی، تو کئی بار یہ اٹھ بھی چکا، اٹھتا تھا، اندر جاتا تھا، کچھ ٹائم اندر رہتا تھا، پھر چھوٹ کے باہر آ جاتا تھا۔ اس کو 2 سے 3 بار اس کے خود کے باپ نے بھی اندر کروایا۔ وہ سوچتا تھا کہ چلو یار اس کو اندر کرواؤں گا، تو یہ اندر کچھ ٹائم رہے گا، 3 مہینے 4 مہینے، تو کیا پتہ یہ سیٹ ہو جائے، سدھر جائے۔ اس کے بعد یہ واپس باہر آئے تو اس کو ان چیزوں کی لت نہ لگی ہوئی، یہ وہ سب گندی چیزیں چھوڑ دے جو یہ نشے کرتا ہے، لیکن یہ اندر جانے کے بعد بھی نہیں سدھرتا تھا، یہ باہر آ کر پھر وہی کام شروع کر دیتا تھا۔ آخر کار تنگ آ کے اس کے والد نے بھی کہا کہ جا بھائی تو بھاڑ میں جا، تیرے کو جو کرنا ہے کر، مجھے اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک وقت کی بات ہے جب اس کو پولیس اٹھا لیتی ہے، اب وہ کس کیس میں اٹھاتی ہے، وہ چوری کا کیس ہوتا ہے یا کیا کیس ہوتا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں، تو اس کو اٹھا لیتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کی کوئی بیل کروانے والا بچتا نہیں ہے، تو پھر یہ لمبے ٹائم تک اندر ہی رہتا، تقریباً کوئی سال سے زیادہ ہونے والا ہوتا ہے، لیکن یہ باہر نہیں آتا۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پولیس اس کو خود ہی چھوڑ دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اب اگر تو نے ایسا کچھ کام کیا تو ہم تجھے دوبارہ اٹھائیں گے اور اتنا لمبا ڈالیں گے کہ تو واپس باہر نہیں جائے گا۔ تو پھر جب یہ باہر آتا ہے تب بھی اس کا وہی حال ہوتا ہے، کبھی یہاں رات گزار لی، کبھی وہاں رات گزار لی، لیکن گھر نہیں جانا، سگریٹ وغیرہ پی لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن گھر نہیں جانا۔
यहाँ सो गए वहाँ सो गए लेकिन घर नहीं जाएंगे। तो फिर जब ये बाहर निकलता है 2-3 हफ्ते बाहर ही रहता है। फिर एक दिन इनके घर वालों के पास इसकी तस्वीरें आती हैं। और वो तस्वीरें कैसी होती हैं? एक पार्क है सदर की साइड, उसमें एक बड़ा सा दरख्त होता है, एक बड़ा सा रुमाल इसके गले पे लपेट के इसको उस दरख्त से लटकाया हुआ होता है। और ये काम किया जाता है तकरीबन रात के 3 या 4 बजे तक, और ये सुबह तक उसी दरख्त पे लटका रहता है। फिर इनके घर वालों को बुलाया जाता है तस्दीक के लिए कि यहाँ पर आपके बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई, आप आएं और इसकी तस्दीक कर दें कि ये आप ही का बच्चा या नहीं। तो फिर इसका एक भाई और एक कजन जाता है तस्दीक करने, और जब वो इसको देखता है तो वो पहचान लेता है कि हाँ ये तो हमारा ही है। तो ये मर्डर था या सुसाइड, ये बात तो आज तक क्लियर नहीं हो पाई। देखो यार, अगर उसने सुसाइड करना होता तो घर से इतना दूर जाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ दरख्त कम थे, वो यहाँ भी तो लटक सकता था। एक बात जो जेल से निकलने के बाद इसने अपने कजन को बताई थी कि मैंने जेल में बहुत से लोगों को कूटा, मेरे जेल में बहुत से फटे हुए, और मैंने जितने भी लड़कों को मारा है वो सारे के सारे सदर साइड के थे। अब आगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक बंदा जिसको अगर सुसाइड ही करना है तो अपने घर के पास भी कर सकता है, उसको इतना दूर जाने की जरूरत ही क्या है। और मजे की बात तो ये कि उसके पास ना बाइक ना और कुछ, तो वो रात के इस टाइम सदर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? खैर, फिर ये सारी बातें हो जाती हैं। तो फिर पुलिस इनके घर वालों से पूछती है कि क्या आप पुलिस केस करना चाहेंगे, क्योंकि इसके वालिद ने इसको लाख दफा समझाया था कि ये सब काम छोड़ दे, लेकिन इसने उनकी एक न सुनी। तो इसके वालिद ने भी कहा कि हमें कोई भी पुलिस केस नहीं करना। उन्होंने कहा कि जब हमारा बच्चा हमारे घर ही नहीं आता था, हमारी सुनता ही नहीं था, तो हम पुलिस केस करके क्या करें? हम ये जान के क्या करें कि ये सुसाइड है या मर्डर? हमें इस चीज से क्या लेना देना, अब ये तो चला गया। तो इस तरह फिर पुलिस केस होता नहीं है। जब पुलिस केस नहीं हुआ तो फिर छानबीन भी नहीं होगी। जब छानबीन नहीं होगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये सुसाइड है या मर्डर? तो बस इसी तरह आज तक ये मिस्ट्री रह गई कि ये सुसाइड है या मर्डर। और जिस लड़के के साथ ये हादसा हुआ था वो तकरीबन था कोई 27 से 28 साल का। अब सोचो यार, अगर वो अपने घर वालों की सुन लेता और ये सारे काम छोड़ देता तो आज वो इसी दुनिया में होता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके घर वाले आपसे कुछ कहते हैं तो उस बात को सुन लिया करो। तो ये थी यार आज की हमारी स्टोरी। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल ही रियल स्टोरी है, इसमें मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया। ये मैंने कोई घर पे बैठ के नहीं बनाई ये स्टोरी 100% रियल है। ये तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल भी हुई थी। उसके गले में रुमाल बांधा गया था, उससे दरख्त से लटकाया गया और लटकाया ऐसे गया था कि उसके पाँव भी जमीन पे लग रहे थे। शायद आप में से किसी ने देखी हो। तो चलो यार, मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।